حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ حضور غوث اعظم آپ نے یہ اعلان فرمایا نا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، آپ نے فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور اس وقت کے جتنے بھی ولی تھے، جتنے بھی اولیاء کرام تھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی گردن نہ جھکائی ہو۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض نہ کہ حضور خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو دور دراز خراسان کی پہاڑیوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ جب حضور غوث اعظم نے بغداد شریف کے اندر بیٹھ کر یہ الفاظ بولے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خراسان میں سنے اور سن کر اپنی گردن کو جھکایا اور آگے سے یہ عرض کیا لا بل علی عینی وعلی رأسی، کہنے لگے نہیں گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ اور شیخ علی الہیتی وقت کے بہت بڑے امام اس وقت آپ کی مجلس کے اندر تشریف فرما تھے جب حضور غوث اعظم نے یہ الفاظ بولے کہ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اس وقت حضرت شیخ علی الہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر ممبر پر تشریف لائے، ممبر کے پاس آ کر جہاں پر حضور غوث اعظم تشریف فرما تھے آپ نے حضرت غوث اعظم کا قدم مبارک پکڑا اور پکڑ کے اپنی گردن کو جھکایا اور اپنی گردن پر رکھا اور پھر فرمایا ہاں آپ کا یہ قدم میری گردن پر موجود ہے، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے، اسی لیے تو علامہ صائم چشتی نے اس کو اپنی زبان میں بیان کیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت صائم چشتی مجدد الشاعر ہے اور مفسر قرآن ہے، آپ بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس نقشے کو اپنے شعروں کے اندر خوبصورتی سے ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مداخان ہے، میرے غوث جلی کا مداخان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کے والد محترم آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہونے والی تھی، جب ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ کی پیدائش ہونے والی تھی، تو ایک رات میں سویا میری قسمت جاگ پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا اے ابو صالح تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بیٹے سے نوازے گا جو میرا محبوب بھی ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے، اس کی شان اولیاء اور اقطاب میں ایسی ہے جیسے میری شان انبیاء کے اندر ہے، یہ ابو صالح خود فرماتے ہیں۔ تو یہ مقام ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آگے اگلی بات جو صرف 11ویں شریف کا ختم پڑھانے سے یا 11ویں کھانے سے غوث اعظم کے ساتھ محبت کی تکمیل نہیں ہوتی، محبت پوری 11ویں شریف کھانے سے نہیں ہوتی، بلکہ تعلیمات غوث اعظم پر عمل کرنے سے محبت کی تکمیل ہوتی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیمات کیا دی ہیں۔ 13 علوم پر مہارت حاصل تھی آپ کو،
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13 علوم کے اندر مہارت حاصل تھی. 13 علوم کے اندر جب آپ اپنی مجلس میں بیٹھ کے تقریر فرماتے، خطاب فرماتے، بیان کرتے، واعظ و نصیحت کرتے، تو مختلف علوم کے اندر آپ 13 علوم کے اندر اپنے تمام مجلس والوں کو تقریر سنایا کرتے. ایک ایک آیت کی 40 تفاسیر آپ بیان فرمایا کرتے تھے. اتنا علم تھا حضرت غوث اعظم کے پاس. حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر ہیں. جب سنی دلیل دیتا ہے تو حضرت امام ابن جوزی کی تفسیر کی دلیل دیتا ہے. اتنے بڑے امام ہیں حضرت امام ابن جوزی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں موجود ہے، تو آپ نے ایک آیت کی 40 تفاسیر کی. حضرت غوث اعظم نے ایک آیت کی جب 40 تفاسیر کی تو حضرت امام ابن جوزی جیسے محدث اور ابن جوزی جیسے مفسر آگے سے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ان 40 تفاسیر میں سے 11 کو میں جانتا ہوں، باقی 29 تو میرے علم میں بھی نہیں ہے. 11 تفاسیر جاننے والا ابن جوزی آپ فرمانے لگے 29 کا تو میرے وہم و گمان میں نہیں، میں نے بھی پہلی مرتبہ یہ تفاسیر سنی ہے. اتنے بڑے پائے کے عالم ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ. اور اللہ نے مقام یہ دیا تھا کہ آپ کے دربار کے اندر ہزاروں کا مجمع ہوتا. آج میں سپیکر پہ بول رہا ہوں، پھر بھی آواز شاید کہ ہزاروں تک نہ پہنچ سکے، لیکن حضرت غوث اعظم کو یہ اعزاز حاصل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرما رکھی تھی کہ جب آپ واعظ فرماتے، جب آپ تقریر فرماتے تو آپ کی آواز اسی طرح جو پہلی صف والا سننے والا ہوتا، سب سے آخری بندہ بھی اسی طرح آواز کو سن رہا ہو. یہ مقام ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.